جب ارشد شریف کو اے آر وائی نیوز کی ضرورت تھی، جب ارشد شریف مشکل میں تھا، تب اے آر وائی نیوز کہاں تھا؟ چینل کے اونرز ہیں، ان کے بیچ میں معاملات طے پہ آ گئے اور انہوں نے اے آر وائی کی ٹرانسمیشن دوبارہ کھولی۔ لیکن اس سب کے بیچ میں مذاکرات جس کے نہیں ہو پائے، وہ ارشد شریف تھے۔ اے آر وائی پہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ ارشد شریف کے نڈر جرنلزم کے، بہادرانہ جرنلزم کے، حق پہ رہنے والے جرنلزم کے کئی قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ سپٹمبر میں جب اے آر وائی نیوز کی بندشیں ختم ہوئی تو انہوں نے سینئر جرنلسٹ ارشد شریف سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ کیا دبئی میں سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود اے آر وائی نیوز اپنے صحافی کو وہاں پر چند دنوں کے لیے پناہ بھی نہیں دے سکا؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد سبیل ہے۔ یوزلی میں پولیٹیکل ولاگز نہیں کرتا ہوں، بٹ جو ریسنٹ سینیریو ایک پاکستان میں چل رہا ہے، کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا بڑا ایک معمولی سا ایک جو کریئر کا حصہ ہے وہ جرنلزم میں بھی گزرا ہے، اس لیے میں شہید ارشد شریف کے حوالے سے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے قاتل کون ہے یا ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ پاکستان کی اگر ہسٹری کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں ان سوالات کے کبھی جوابات نہیں ملیں گے۔ نہ ہی میں اس حوالے سے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا ٹاپک آج کا بڑا سمپل سا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم جب جس شخص کو جب ہم مشکل میں دیکھتے ہیں، ہم تب اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پھر ہم اس کے بڑے ہمدرد بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں آج بات کروں گا اے آر وائی نیوز کی۔ ارشد شریف 8 سال تقریباً انہوں نے اے آر وائی نیوز کے ساتھ کام کیا۔ ان کے سینئر جرنلسٹ تھے، ان کے پرائم ٹائم کے شوز کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ لیکن اگر ہم گزشتہ کچھ منتھس مہینے پہلے کی اگر ٹائم لائن دیکھیں تو بڑے انفارچونیٹ سے واقعات ہوئے۔ اگست میں جب امپورٹڈ حکومت یہاں پر آ گئی ہوئی تھی، انہوں نے چند پرچے ارشد شریف کے اوپر کروائے، غداری کے، اگینسٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیانات کے، اس طرح کے کئی پرچے انہوں نے کروائے، جس کے بعد ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اے آر وائی نیوز کے اوپر کافی زیادہ بندش رہی، ان کے اوپر بھی کئی زیادہ پابندیاں لگی، لیکن اس کے بعد ایونچولی جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو چینل کے اونرز ہیں، ان کے بیچ میں معاملات طے پہ آ گئے اور انہوں نے اے آر وائی کی ٹرانسمیشن دوبارہ کھول دی۔ لیکن اس سب کے بیچ میں مذاکرات جس کے نہیں ہو پائے، وہ ارشد شریف تھے۔ اور سپٹمبر میں جب اے آر وائی نیوز کی بندشیں ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے سینئر جرنلسٹ ارشد شریف سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ سوشل میڈیا پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کچھ لاس توڑے ہیں جن کی بنا پہ ہم نے ان کو اپنے چینل سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اب میں پچھلے گزشتہ تقریباً 36 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ اے آر وائی پہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جن میں کئی سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اے آر وائی نیوز جو ہے وہ ارشد شریف کے نڈر جرنلزم کے، بہادرانہ جرنلزم کے، حق پہ رہنے والے جرنلزم کے کئی قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ بٹ میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ جب ارشد شریف کو اے آر وائی نیوز کی ضرورت تھی، جب ارشد شریف مشکل میں تھا، جب اس کو جب ان کے اوپر ایک سخت وقت تھا، تب اے آر وائی نیوز کہاں تھا؟ کیا ان نیوز چینل کا یہی کام ہے کہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے صحافیوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے اور پھر یوز کر کے پھینک دے؟ جب ان کے اوپر مشکل وقت آئے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر لے؟ کیا اے آر وائی نیوز یہ بتا سکتا ہے، یا اے آر وائی نیوز کا کوئی بھی جرنلسٹ، بڑے جرنلسٹ وہاں پر کام کر رہے ہیں، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اے آر وائی نے کن کے حکم پر ارشد شریف سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جرنلزم کے 8 سال اس نیوز چینل کو دیے، لیکن اس کے بعد ان دا اینڈ ان کو کیا ملا کہ ان کو 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ملی، جب ان کا جستحقاق کینیا سے یہاں لایا گیا، ان کی ایمبولنس کے پیچھے کیمرہ لگا دیا گیا اور ان کے فیملیز کا انٹرویو کر دیا گیا، لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت تھا تب ان کے ساتھ اے آر وائی نیوز نہیں کھڑا ہوا۔ اور یہ سوالات اگر ہم صرف اے آر وائی نیوز نہیں، کیونکہ میں نے کئی میڈیا چینلز میں کام کیا ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ میرے ساتھ میرے کولیگز جو ہے 32 33 سال کے کیمرہ مین جو 10 ہزار 12 ہزار پہ کام کر رہے ہیں، ان کو 32 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فائنینشیل کرائسس اتنے زیادہ ہے، لیکن
ان نیوز چینل مالکان کے لیے صرف اپنا نفع نقصان امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، اور کچھ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا ارشد شریف کے ساتھ، کیونکہ اب میں کل ٹرانسمیشن پہ بڑے غور سے سن رہا تھا کہ جی حکومت پاکستان نے ارشد شریف کو اور یو اے ای کی حکومت کو پریشرائز کیا کہ وہ یو اے ای چھوڑ دے، اس وجہ سے ان کے پاس ویزا کہیں اور کا نہیں تھا تو ان کو کینیا جانا پڑا۔ میرا چھوٹا سا سوال اے آر وائی نیوز گروپ سے یہ ہے، اے آر وائی نیوز اگر آپ سب کو پتہ ہو تو عبدالرزاق یعقوب جو بزنس مین تھے، گولڈ کا بزنس کرتے تھے، 2014 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے یہ چینل کھولا تھا اور ان کا دبئی میں گولڈ کا بزنس تھا اور بڑے جانے مانے بزنس مین تھے دبئی کے۔ کیا اے آر وائی نیوز اپنے صحافی کو وہاں پر چند دنوں کے لیے پناہ بھی نہیں دے سکا یا چند مہینوں کے لیے پناہ نہیں دے سکتا تھا؟ اتنے بڑے بزنس مین تھے، لیکن کیا ہوا کہ اب تو بڑا رونا رویا جا رہا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن پہ کہ ارشد شریف کو دبئی سے نکال دیا گیا۔ تو میرا تو سوال آپ لوگوں سے ہے کہ وہ آپ کا امپلائی تھا، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، ہو سکتا ہے کسی بہت زیادہ پریشر میں کئی بار سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ نے ان سے لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا، لیکن کیا بیک چینل کے تھرو آپ ان کو 15 دن 20 دن یا مہینہ کیا دبئی میں سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود، اتنا بڑا بزنس گروپ ہونے کے باوجود کیا ارشد شریف کو کئی دنوں کی پناہ یو اے ای میں نہیں مل سکتی تھی؟ تو یہ سب چند سوالات ہیں جو میرے اس نیوز چینل سے اور اس کے علاوہ تمام نیوز چینل سے جو اپنے امپلائیز کے ساتھ جن کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے اور پھر پھینک دیتے ہیں، یہ سب میرا ان سے سوالات ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو یا جب آپ کا امپلائی یا جب آپ کا صحافی جب کوئی مشکل میں ہو تو اگر تب اس کا ساتھ دیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے وفات کے بعد کئی گھنٹے کی ٹرانسمیشن چلائی جائے، اس ہمدردی کا کوئی فائدہ نہیں۔ شکریہ۔